السلام علیکم. ان کے امی اس میں مفتی حبیب وہاں بیٹھے ہیں اس کمرے میں، ان کا موبائل مفتی حبیب کا نا، تو اس میں وہ کر لیں گے. وہ اچھا ہے، اپنا آرام سے بیٹھنا اٹھنا بیٹھنے میں آسانی رہے گی. ایک منٹ باقی ہے. شروع کر سکتے ہیں. ان سے پوچھنا نہیں ہے. نہیں بولے شروع کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وقال تعالی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اس وقت کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ شکر ادا کریں. یہ وقت پتہ نہیں کہاں گزر جاتا، کیسے گزر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے توفیق دیا دینی بات کہنے سننے کی. دینی بات سننے کی تین باتیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو جب بھی دین کی بات کہے سنیں، عظمت احترام سے کہنا سننا چاہیے. دوسرے نیت کر لے کہ جو بات سنیں گے اس پر عمل کریں گے. تیسرے اس کو دوستوں کو پہنچائیں گے. علم عمل دعوت تینوں باتیں ہو جائیں گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب کہیں باہر سے آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے تحفہ لے جاتے ہیں. مٹھائی لے لیا، پھل لے لیا اور کوئی چیز لے لیا جو پسند ان کو ہوتی وہ لے جاتے ہیں. تو بچے انتظار کرتے ہیں، گھر والے انتظار کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں ابو آئیں گے، ابھی فلاں چیز لائیں گے. بیوی کہتی ہے ہاں انشاءاللہ اب یہ شوہر آئیں گے لائیں گے کوئی چیز. نہیں لائیں، انتظار ہوتا ہے. جس طرح ہمارے گھر والے دنیا کی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں، ایسے آپ ان کی عادت بنا دیجئے. جب جائیے بیان سن کر تو ان کو بتائیے دیکھو آج ہم نے دین کی باتیں سنی ہے، دیکھو ہم فلاں جگہ گئے تھے ہم نے دین کی باتیں سنی ہے. آپ ان کو محبت پیار سے چند منٹ میں کچھ باتیں سنا دیجئے تو گھر کا ماحول انشاءاللہ ایسا بن جائے گا. جس طریقے سے بچے پھل کا، مٹھائی کا، چاکلیٹ کا، جو چیزیں پسند لاتے ہیں شوہر اور باپ وغیرہ، اس کا انتظار کرتے ہیں، دوڑتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کا ماحول بن جائے. بیوی بھی ہے کہ ہمارے شوہر آتے ہیں نا تو دین کی بات ہم کو سناتے ہیں. گھر کا ماحول دینی بنائیے. آپ بچے آتے ہیں نا، بچے کہتے ہیں ہاں ابو آئے تھے، لے کر آئے تھے، پانچ چیز لے کر آئے تھے. آدمی کہنے لگے ایک پیالہ مکہ مکرمہ سے لائے تو بچے بھی کہتے تھے ابا مکہ مکرمہ سے لائے تھے، ابو گئے تھے نا فلاں جگہ حج کرنے عمرہ کرنے، یہ چیز لائے تھے. ایک محبت عظمت کی بنیاد پر ایمان والے خاص تعلق ہوتا ہے. تو اس کا ماحول بنا لیجئے کہ آپ جو سنیے اور اس پر آپ نیت کر لیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ دعا مانگ لیجئے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. دیکھو سننے علم پیدا ہوتا ہے لیکن درجات کی بلندی وہ عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے. دینی بات کے معاملے نہیں سمجھے کون سا عمل اللہ کے پیارا آ جائے، کون سا عمل جو ہے مقصد ہمارا سامان ہو جائے، آخر میں ہم کو نجات مل جائے، اللہ ہی جانتے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ایک دعوت ہوتی ہے علم کی، ایک عمل کی.
علمی دعوت زیادہ مؤثر عمل کی دعوت ہوتی ہے. عمل کی دعوت بہت مؤثر ہوتی ہے. آپ پابند ہوں گے اور گھر کا ماحول بنائیں گے. بہت سے واقعات ہیں کہ بہنیں بیٹیاں سنتے سنتے آگے بن گئے. ایک صاحب تھے اس میں بڑے عہدے پر تھے, کہنے لگے میری شکل صورت اور میری جو ہے زندگی جو دیکھتے ہیں یہ میری بیوی کی برکت ہے. تو میں آزاد آدمی تھا, آفس سے آتا تھا اور بیٹھا اپنے کام میں, تو میری بیوی کتاب سناتی تھی, گھر میں تعلیم کرتی تھی. ایک بار میں لیٹا ہوا اخبار دیکھ رہا تھا, کہنے لگے اتنے میں بیوی نے اپنی تعلیم کی بچوں کو لے کر, میری آزادی کا عالم یہ تھا کہ میں سنتا بھی نہیں تھا, لیکن میرے کان میں آواز ٹکرائی کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایک نماز کے بدلے اتنی سال عذاب میں رہے گا. میں فون کا ذرا پڑھو, کیا پڑھا آپ نے ابھی؟ جو نے پھر پڑھا اور پھر ایک بار پڑھو. کہنے لگے میرا دل ایک دم وہ بے چین ہو گیا. ان کا میرا کیا ہوگا, میں اتنے سال سے نماز نہیں پڑھتا ہوں, زندگی کیا حال ہوگا. انہوں نے کہا آپ شروع کر دیجئے, یہ نماز شروع کریے. اللہ فرماتے ہیں نا وذکر فن ذکرہ تنفع المؤمنین, آپ تذکر کرتے رہیے, اچھی بات بتاتے رہیے, دعوت محبت پیار دیتے رہیے, یہ ایمان اور نفع دیتا ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت کے بہت سارے آداب ہیں, ان میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی نرمی سے بات کرے, ادب سے بات کرے, آسانی سے سمجھانے کے انداز میں بات کرے. اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, حرم علیہ بھیجا فرعون کے پاس. فرعون کون؟ خود خدائی کا دعویٰ کرنے والا, انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا, بڑے رب ہم ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا نرمی سے بات, پورا قول دئیے نا, بہت نرمی سے بات کرنا. دینی کام کرنے والوں کے آداب ہیں, اس کا آدمی اہتمام کرے. تو کیا کر رہا تھا کہ کسی مرحلے میں ایسے حالات واقعات پیش آتے ہیں, دل آدمی متاثر ہو جاتا ہے, تو اللہ دعا بھی مانگ لے, اللہ اسے سننے توفیق دی, عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس کو دوسروں کو سمجھانے کی بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے, اللہ سے مانگ لے. اب سمجھ لیجئے کہ ابھی 9:30 بجے قریب ہمارے بھائی سہیل نے کہا کہ ان دوستوں کا ارشاد ہے کہ اس سخت دلی دور ہو جائے, اس کے کیا طریقہ ہے, دل نرم ہو جائے, کیا طریقہ ہے, کیا علاج ہے. ان دوستوں نے ابھی کیا. عام طور فرمائشی بات کرنے کی عادت نہیں ہے, اللہ سے مانگتے رہتے, اللہ جو بات مناسب ہو, بہتر ہو, جو ہمارے دوستوں نفیق, اللہ وہ بات کہلا لیجیے. اتنا وقت رہتا ہے مطالعہ کا, اللہ طبیعت امراض بھی ایسا نہیں فرمائشی کر کے ایک رسم پورا کریں. جو بات اس وقت اللہ سے مانگتے ہیں, کہلاتے ہیں, وہ کہلا دیتے ہیں. دل کی دنیا صحیح ہو جائے, آدمی کے دل نرم ہو جائے, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اہل دل کے پاس رہے. صحبت سے ساتھ رہنے سے ایک کیفیت بدلتی ہے, دل کی دنیا بدلتی ہے, آخرت کے لیے فکریں پیدا ہوتی ہیں. اللہ نے واقعات پڑھیے, تھانی رحمۃ اللہ علیہ مواعظ پڑھیے, سنتے سنتے دل نرم, آنکھوں میں آنسو بہ جاتے ہیں. اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا حضرت تھانی رحمۃ اللہ ملفوظات بہت اچھے فرمایا, بڑوں کے دل روتے تھے پڑھ کے سن کے ان کے آواز کو. اللہ نے کتنا اخلاص عطا فرمایا تھا. 3.5 گھنٹے کے بعد اور مسلسل, کوئی نوٹ نہیں ہے لیکن باتیں ماشاءاللہ بتدریج ترتیبی باتیں ہو رہی ہیں. بھوپال میں 3.5 گھنٹے بیان کیا. سب بڑے بڑے لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص اگر بیرسٹر ہوتا, وکلا کہنے لگے, بیرسٹر کہنے لگے, جج کہنے لگے, اگر ہوتا ہم سب کا سردار ہوتا. تو اللہ تعالیٰ شانوں سے مانگے, اللہ جس طرح دینی کام کرنا اللہ آپ کو پسند ہے, اس دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. کتاب ایسی اللہ والوں واقعات کے بارے میں بہت سی کتابیں ہیں. حضرت صدقات آخر میں شیخ نے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں. تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اللہ والوں واقعات یا وہ بھی بہت مؤثر ہیں. اللہ تعالیٰ شام 1000 قریب جو اس میں
نقل کیا میں ابھی ذہن سے بات نکل گئی، اس کا نام نکل گیا. بہرحال انہوں نے اربع ثلاثے میں بہت سے واقعات نقل کیے اللہ والوں کے. دل دنیا درست ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے. ذکر فن ذکرہ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے، ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. میں کتابی دیکھ رہا تھا، ایک واقعہ میرے دل میں آیا. میں یہ کہنا چاہتا تھا، اس وقت دل میں اچانک بات آئی کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ دل کی دنیا بدل دیتے ہیں اور نقد انعام عطا فرماتے ہیں. اللہ کے آدمی جو قربانی پیش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ نقد انعام اللہ پیش فرماتے ہیں. تو دو واقعے میرے سامنے اس وقت ہیں، اچانک ذہن میں آ گئے تھے. تو ذہن کے بوجھ جب بھی بار بار آتا ہے تو سنا بھی اللہ نفع عطا فرمائے. بچپن میں ایک سنا کرتے تھے ہم، مدرسوں میں کسی سے کبھی سنا ہے کہ اس زمانے میں یہ مطبخ نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھروں میں کام کرتے تھے لوگ، کچھ کھانے کو مل جاتا تھا. گھروں میں کام کرتے تھے، پانی بھی بھر کے لاتے تھے. محلے والے کبھی کہتے بھائی مدان دے دیا کرو، جھاڑو دے دیا کرو، کھانا کھا لیا کرو. ایک دن واقعہ ہمارے بڑوں نے سنایا، اور کئی بار ہم نے بڑے بڑوں سنا کہ مسجد میں صفائی کرتے تھے، اذان دے دیا کرتے تھے. ایک صاحب، رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کسی مسجد دروازہ کھٹکھٹایا، گئے دروازے پائے تو اندھیری رات اور زمانہ لائٹ کا اور بجلی کا نہیں تھا. لالٹین کی طرح وہ چراغ جلتے تھے. عام طور سے اس زمانے میں تیل ڈال دیا جاتا تھا. پھر تو انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک لڑکی نوجوان کھڑی ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میرا محلہ اس محلے کے بعد ہے اور میں فساد ہو گیا ہے، میں جا نہیں سکتی اس وقت، اس لیے مجھ کو مسجد میں رہنے کی تھوڑا ایک گوشہ دے دو. میں مسجد میں، اس نے کہا دیکھو سب لوگ جا چکے ہیں، اب کوئی موجود نہیں ہے، اگر کوئی آیا تو کتنا بھی میں قسم کھاؤں گا لیکن وہ مانیں گے نہیں. میں اس نے آپ تم چلے جاؤ، ادھر محلے میں چلے جاؤ. کہنے لگے میں کس کے گھر میں جاؤں، پتہ نہیں وہ کون آدمی کیسا آدمی ہے، میں نہیں جا سکتی ہوں، مجھ کو یہاں جگہ دے دو تھوڑی سی، میں رات یہاں گزارنا چاہتی ہوں، اللہ گھر میں گزارنا چاہتی ہوں. جتنا انکار کرے وہ اتنا وہ اصرار کرے. آخر مجبور رات کے تاریکی میں کہاں لے جائے، کہاں کرے، کس کے یہاں. تو اس نے دروازہ کھولا اور کہا دیکھو میں مطالعہ کرتا ہوں باہر بیٹھ کر، تم اندر کمرے میں سو جاؤ. کہا ٹھیک ہے. تو رات کے وقت میں وہ تو اپنا چراغ جلا کر اپنا کتاب پڑھنے لگا. جب صبح صادق ہو گئی اس نے کہا بہن دیکھو میں ابھی اذان دوں گا، لوگ آئیں گے تو لوگوں میں کیا بتائیں کیا کہ میں کتنا بھی وہ کروں گا، تم کتنا بھی صفائی پیش کرو گے، لیکن لوگ یقین نہیں کریں گے کہ رات میں اندھیرے مسجد میں تم رکھ کر تم نے اس کو کیوں رکھا ہے اس کو، اور میں کسی کا جا نہیں سکتی ہوں کہ کسی کو پہنچا، پتا نہیں کون کیسا. تو لوگ یقین نہیں کریں گے. اذان سے پہلے تم نکل جاؤ، اور بدماش سب سو گئے ہیں، تھوڑا ویسے ہوں گے، رات بھر جا کے سب سو گئے ہوں گے. اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مجھ کو پہلے ایک جواب کی بات کو دے دو تب جاؤں گی میں. پوچھا کیا جواب؟ اس نے کہا مجھ کو تمہارا ڈر تھا اس لیے میں رات بھر سوئی نہیں، مجھ کو تمہارا ڈر تھا، اکیلے ہوں میں، کوئی ساتھی نہیں میرا ہے، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، کہیں تمہاری نیت خراب ہو جائے، تو میں سوئی نہیں. مگر میں تم کو دیکھتی تھی مطالعہ کرتے کرتے تم کچھ دیر ہو جائے چراغ پر اپنی انگلی شہادت کی اس پر ڈالتے تھے، جلنے لگے ہٹا لیتے تھے. یہ کہا تم پاگل ہو؟ میں کہا بہن تم جاؤ، تم سے کیا مطلب؟ میں نے کہا جب تک تم نہیں بتاؤ گے میں جاؤں گی نہیں، جب تک تم نہیں، کوئی بھی آ جائے میں نہیں جاتا، مگر جب تک تم نہیں بتاؤ گے میں نہیں جا سکتی ہوں. آخر اس نے کہا دیکھو اصل میں تم ٹھیک کہتی ہو،
مجھ کو شیطان نفس بہکاتے تھے، تقاضا کرتے، جوان لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، کوئی یہاں موجود بھی نہیں ہے، تو میں انگلی اس پر آگ پر ڈالتا تھا، چراغ پر ڈالتا تھا کہ یہاں پہلے تم دنیا کی آگ کو برداشت کر لو، پھر بعد میں سوچیں گے۔ لیکن جب جلنے لگے تو میں جلدی ہٹا لیتا تھا۔ نفس سے میں کہتا تھا تو دنیا کی آگ جب نہیں برداشت ہوتی، آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ کتاب میں نقل کیا ہے جب علیہ السلام تشریف لائے، مالک جو دوزخ کے مالک داروغہ ہیں، کہا تھوڑی آگ دے دو۔ پوچھا انہوں نے آگ کیا کرو گے تم؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں، کچھ کھائیں پکائیں گے وہ، یہاں جنت میں تو ہر چیز ملتی تھی، لیکن اب وہ جا کچھ کھائیں پکائیں تو ان کو آگ دینا ہے۔ مالک نے پوچھا کہ آخر جو ہے کتنا دے دوں؟ کہا جتنا چاہے تم دے دو۔ اس نے کہا دے دو کھجور بھر۔ کہنے لگا کہ دوزخ کھجور بھر ساری دنیا جلا دے گی، اچھا گٹھلی پر دے دو۔ اس نے کہا برداشت نہیں کر سکو گے، یہ آگ دوزخ کی آگ ہے۔ کہا تب میں کیا بتاؤں؟ اچھا اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاموں کے پاس واپس نبی علیہ السلام آئے تو کہا کہ آگ کو پانی میں ڈالو۔ 70 بار اس کو ٹھنڈا کیا گیا۔ ٹھنڈا کر لینے کے بعد وہ آگ نہیں، اس کی وہ دی گئی ذرہ برابر دی گئی، تو 70 بار اس کو ٹھنڈا کر کے لے گئے ذرہ۔ اس سے جو ہے فرمایا اگر ڈال دی جائے گی اس میں تو ساری دنیا خاکستر کر دے گی، اس لیے ٹھنڈا کی گئی ہے۔ اب کہاں رکھیں اس کو؟ حکم ہوا فلاں پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس کے اوپر رکھو۔ تو انہوں نے اس کے اوپر رکھا تو سب جو ہے پورا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی گرمی یہاں ہے، اصل جو ذرہ برابر آگ آئی تو دوزخ واپس کر دی گئی۔ دوزخ کی آگ وہ کہتے 70 بار کی گئی، لکھتے ہیں کہ اس کتابیں پڑھا تھا کہ وہ ذرہ نہیں بلکہ اس کی آگ جو تھی وہ گرمی وہ یہاں دنیا میں لائی گئی ہے۔ تو ایسا آگ کون برداشت کرے گا؟ کہنے لگے پھر میں جب گرمی لگتی تھی یہ آگ برداشت ہوتی میں ایسا لیا کرتا تھا، اللہ نے مجھ کو گناہ سے بچا دیا، وہ چلے گئے۔ گھر والے انتظاری کر رہے تھے، بے چین، جوان بیٹی تھا نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے، دروازہ بیل بجایا، دروازہ کھلا، اندر گئی، بیٹی تم کہاں تھی ابھی تک، کیسے تھی؟ اس نے کہا آپ وعدہ پہلے کر لیجئے، جو میں کہوں گے آپ پورا کریں گے۔ کہ ہاں بیٹی پورا کریں گے، آپ وعدہ کرتے پورا کریں گے؟ بولے ہاں پورا کریں گے، وعدہ کرتے پورا کریں گے۔ 3 بار اس نے وعدہ کرایا۔ وعدہ کرانے کے بعد اس نے سنایا کہ اس طرح میری رات گزری ہے۔ کہا بیٹی کیا فرمائش آپ کی ہے؟ اس نے کہا کہ میری شادی اس نوجوان سے کر دیجیے۔ اس نے کہا وہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے، مطلب مدرسے میں پڑھتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس کو کھانا وغیرہ مل جاتا ہے، ہماری شادی تو بہت مالدار گھرانے ہے۔ اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا پورا کریں گے، آپ ہمارا بیٹا تم سے سوچ لے، غور کر لے، اتنے مالدار گھرانے بیٹی تو کہاں جائے گی؟ اس نے کہا نہیں آپ وعدہ کر چکے ہیں، مجھ سے میرا نکاح اس سے کر دیجیے۔ تو کہا بیٹی کیوں اصرار کرتی ہے، کیوں ضد کرتی ہے؟ انہوں نے کہا ابا جس نے تنہائی میں پا کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ خوف سے اپنے جلا دیا لیکن گناہ نہیں کیا اس نے، جو سب ایسا کرے گا وہ جو ہے ہم پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ہماری حق تلفی نہیں کرے گا، آپ ہمارا نکاح اس سے کر دیجیے۔ اللہ کے لیے ایک شخص نے جذبات قربان کیا، اللہ کے خوف سے اس نے اپنے کو آگ بھی انگلی بھی جلایا، اللہ تعالیٰ سے نقد انعام بھی دے دیا اور لڑکی اس کو مل گئی، اللہ کا نقد انعام عطا فرمایا۔ تو میرے بھائی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، عنوان تو جو بھی انہوں نے دیا ہے، لیکن زندگی آپ بھی دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ لیں، شام کو اپنے وقت کا جائزہ محاسبہ لے لیں، شام کو کہ ہمارا وقت کیسے گزرا، اچھے کام کا اللہ نے توفیق دیا، شکر ادا کیجئے، غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، سوچئے آخرت کو، سوچئے قبر کو، سوچئے واقعات دوزخ ہم لوگ خود سناتے ہیں، آواز تقریر میں سناتے ہیں، سوچئے جب دنیا سے آگ نہیں برداشت ہوتی وہاں کون برداشت کرے گا؟ تو جذبات جس نے اللہ کے لیے قربان کر دیا،
اللہ اسے نقد انعام عطا فرماتے ہیں. میرے سامنے دوستوں کے کئی واقعات میرے سامنے دوستوں کے بھی ہیں اچھے خاصے جو ہے دنیا دار، لیکن انہوں نے زندگی رخ بدلا، توبہ استغفار کیا، معافی مانگا کہ حضرت مجلس میں آتے ہیں تو مجلس اتوار کو جو جب تک حالات ہوئے 12 بجے ہوتی ہے دن میں، کہنے لگے حضرت ایک دن سنتے ہیں نا تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا اثر ہفتے پر اس کا اثر رہتا ہے. تو اس لیے ایک فکر ہو، لگن ہو، تڑپ ہو. دوسرا واقعہ جو ہے شیخ رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں واقعہ حوالے سے نقل کیا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں کہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ پڑھنے جاتے تھے اور سفر کشتی سے کرتے تھے. کہ جہاد نہیں تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا، ہوائی جہاز بہت بعد میں آیا، اور کیا ہوتے ہیں لمبا لمبا سفر کشتیوں میں لوگ کیا کرتے تھے. ایک عورت بیان کرتی ہے حج کرنے آئی طواف کرتے ہوئے، اللہ آپ کا میرا آپ کا معاملہ، میرا آپ کا معاملہ، یا اللہ میرا آپ کا معاملہ. وہ عورت روتی ہے، ایک ہی بات کہتی ہے طواف کرتے ہوئے. تو پوچھا نے کیا معاملہ ہے؟ میرا اللہ کا معاملہ میرے ساتھ ہے. تب اور تجسس ہو گیا. تو انہوں نے جب اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں سفر میں جا رہی تھی، کشتی اس میں بیٹھی ہوئی تھی، زوردار جو ہے طوفان آیا، لکڑی کشتی ٹکرائی اور ٹوٹ گئی. میں اور میرا گود میں دودھ پیتا بچہ ٹکرا کے کشتی ٹوٹ گئی. ایک پٹھرے پہ ہم دونوں بیٹھے اور کہاں جائیں کیسے جائیں، پانی ہٹاتے ہوئے اپنے بس میں جو ہوتا تھا اللہ سے مانگتے ہوئے. کہنے لگے ہم چلتے رہے. صبح ایک اجالا ہو گیا. صبح ایک اجالا کے بعد کہنے لگی ایک شخص دور حبشی دور کو بھی کسی پٹرے پر تھا، مجھ کو اکیلے پا کے پانی ہٹاتے ہوئے میرے قریب آیا اور قریب آ کے پٹرے بیٹھ گیا اور غلط نیت کیا. تو میں نے کہا اللہ سے ڈر، اتنی مصیبت ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، مصیبت پڑے ہوئے ہیں ہم، یہ سب کیا کرتا تو؟ چھیڑچھاڑ شروع کیا اس نے. میں نے کہا نہیں یہ تو غلط کام ہو کر رہے گا. چلے میں نے اپنے بچے کو جو میرے گود میں تھا چٹکی لی، اچھا رونے لگا. میں کہا میں دودھ تو پلا لوں بچے کو. اس نے کہا یہ سب نہیں ہوگا، میں غلط کام کر کے رہوں گا. اس نے کہا جو ہے میں نے اس کو منع کیا نہیں بچے کو دودھ پلا لوں. اس نے بچے کو اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا. ماں کے سامنے ماں کا بیٹا اور سمندر میں ڈالا جائے دل پر کیا گزری ہوگی. کہنے لگے جس نے وہ لپٹنا چاہا، میں نے کہا یا اللہ میرے درمیان اس درمیان آپ حائل ہو جائیے. جو دل کا درد ہوتا ہے اس وقت دعا جو ہوتی ہے دکھے دلوں دل اللہ دکھ دل کی دعا دکھے دل کے اللہ قبول فرماتے ہیں. دل دکھے ہوتے ہیں، اب وہ دکھے دل کیا دل کی نکلی کیا. میں نے کہا اللہ میرے درمیان اسی طرح آپ حائل ہو جائیے. میں نے کہا میرا دعا کرنا تھا، سمندر سے ایک جانور نکلا اور اس کو لے کے چلا گیا. وہ آدمی کو حبشی کو لے کے چلا گیا. کہنے لگی جو ہے ہوا کے زور سے کشتی چلتے 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 ایک جا کر لگی. اب میں کہاں جاتی، کیسے پوچھتی، کوئی آبادی نہیں، کوئی وہ نہیں، اس زمانے کی بات ہے. میں نکل کر ایک اونچائی کھڑی ہو گئی اور دوپٹہ نکال کر اسے ہلانا شروع کیا کہ شاید کوئی کشتی سے گزرے تو مجھ کو لے جائے، میں کنارے کہیں پہنچ جاؤں. کہنے لگے کہ میں کپڑا ہلاتے دیر سے دیر تک کرتی رہی. اتفاق سے کشتی جو ہے دور سے نظر آئی. کہنے لگے جب کشتی دور سے نظر آئی
میں کنارے جا کر اپنا دوپٹہ ہلانے لگی تاکہ ان کی نگاہ پڑ جائے کوئی کھڑا ہے کوئی وہ ہے. ان میں سے 2 بڑی کشتی تھی، ایک چھوٹی تھی. تو چھوٹی کشتی والے نکل کر آئے، چلو دیکھو کوئی عورت اکیلے کھڑی یہاں. تو اس کو کشتی بیٹھایا اور لے گئے. بڑی کشتی بیٹھایا. بڑی کشتی پر کہیں میری نگاہ پڑنی تھی. اللہ، ارے میرا بچہ، ارے میرا بیٹا، ارے میرا بیٹا. وہ لوگ کہتے تو پاگل ہے، تیرا بیٹا یہاں کہاں ہے، تیرا بیٹا کیسے ہے. لیکن وہ دل کی دکھی دل کی ہوتی ہے نا، ہم نے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. میرے ساتھ واقعہ ایک ہے. تو ان لوگوں کا بتا کیسے واقعہ ہے. کہنے لگی ہماری کشتی چل رہی تھی، ٹوٹے تختے پر ہم تھے. ایک حبشی میرے بیٹے کو اس نے غلط ارادہ اس نے میرے ساتھ کیا، میں نے اس کو وہ کیا تو اس نے میرے بیٹے کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا. میں کہا اللہ آپ اس کے درمیان اللہ آپ حائل ہو جائیے، اس کے درمیان میرے درمیان آپ حائل ہو جائیے. جانور نکلا سمندر سے اور اس حبشی کو لقمہ بنا کے لے کے چلا گیا. میرا بیٹا یہ ہے. وہ لوگ کہنے لگے ہم بھی تم کو سنائیں، ہم بھی تم کو بتائیں کیا آج یہ معاملہ ہوا. ہم کشتی ہماری آ رہی تھی، آتے ہوئے جو ہے ہوا چلی ایک کشتی، تو ہم کو جگہ پہنچی، کشتی روک دو. اس بچے کو ایک جانور پیٹھ بیٹھائے ہوئے دریا سے نکلا. اللہ بڑے قدرت والے اللہ ہمارے ہیں. یہ موجودہ حالات طرح طرح امت کے لیے طرح طرح حالات ہیں، لیکن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے 2 باتیں ہیں. ایک تو آدمی محنت کرے، کوشش کرے، اس کے بس میں جو ہو، اور جہاں محنت کو اور دعا کرے اللہ سے، کوشش محنت بھی کرے. اسباب کے دنیا اگر وہاں کوئی ایسے حالات ہیں کوشش محنت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں کوشش محنت کا کوئی مقام نہیں ہے، اور یاد میں آپ جا رہے ہیں کوئی تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹر وغیرہ کہاں ملتے ہیں. تو فرمائے جو کوشش محنت کرتے ہیں نا تو وہ دعا کی محنت میں اس کو لگا دیں کہ ہم کوشش محنت کچھ کر نہیں سکتے، یہاں پہ اسباب نہیں، وسائل نہیں ہے، کیا کریں گے. تو جو دعا کرتے ہیں دعا کی طاقت بڑھا دے، مانگنا بڑھا دے. بہرحال اس نے کہا کہ جو ہے آواز آئی سمندر سے، روک دو بچے کو، روک دو کشتی روک دو. ایک جانور لے کر آیا بچے کو اپنے پشت بیٹھا ہوئے، آواز اس کو لے لو. بچوں نا اگر نہیں اٹھاؤ گے کشتی ڈبو دیں گے. اللہ کی مدد کیسے کیسے آتی ہے. اللہ ہمارے کتنے پاک جو قدرت والے ہمارے اللہ ہیں. اللہ ہمارے کتنا پیارے ہمارے اللہ ہیں. اس کی وہ جو طلب عورت کی گناہ سے بچنے کے لیے اس نے جو جد کیا اس کے بس میں تھا، اللہ نے بچایا. تو اللہ نے نقد اس کو انعام دے دیا، نقد مدد اللہ نے کیا. پھر ان کے ساتھ گئی جہاں اللہ نے ثواب وسائل بنائے تھے، وہاں پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ شان سننے قبول فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اس لیے مواقع پر ایک امتحان ہوتا ہے. ہمارے بڑے جو ہے حضرت سلمان نثار رحمۃ اللہ علیہ سیاست کے رائیوں میں ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ گیا، ہم لوگ سفر میں تھے، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک عورت آئی، ہم کو پیاس لگی ہے، فرمایا پانی ہے، وہ ہے لے پی لو. اس نے کہا وہ نہیں، وہ پیاس لگی ہے جو ایک مرد کو عورت سے لگتی ہے. تو رونے لگے سلمان نثار رحمۃ اللہ علیہ، رونے لگے. تو روتا دیکھا بھاگ گئی. جو ساتھی ان کے تھے، بعد میں بھائی لکھا ہے، وہ آئے، کیا ہوا. تو انہوں نے واقعہ سنایا پورا. تو بھائی رونے لگے، کیا تم کو کیا ہو گیا. اس نے کہا میں ہوتا شاید نہیں میں بچ سکتا تھا. آپ یہاں اللہ کے لیے اپنی جذبات قربان کر دے، اللہ آخرت میں تمام نعمتوں عطا فرمائے. جذبات قربان کریں گے کبھی کہ نقد انعام یہاں بھی مل جاتا ہے. نقد انعام میرے سامنے کئی واقع بعض دوستوں کے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیسی مدد فرمائی، کیسی نصرت فرمائی، کیسے حالات پیش آئے. اور
وہاں حیدرآباد رہنے والے اور ماشاءاللہ بہت وہ تھے، واقعہ سنانے لگے کہ امریکہ میں لڑکی ایمان لائی، اس نے دین سیکھا، دین سیکھنے کے بعد کہا بھائی دین سیکھنے کہاں جائیں؟ تم نے کہا وہاں مرکز میں جاؤ، دہلی میں، وہاں عورتوں کو ہوتا ہے۔ ہندوستان آئی ہو، ہندوستان آنے کے بعد کہنے لگے اس نے پہلے پاسپورٹ بنانے کے لیے درخواست دیا، ان لوگوں نے وہاں سے لکھا کہ فوٹو بھیج دو، اس نے یہاں سے لکھا کہ فوٹو بغیر پاسپورٹ نہیں بن سکتا، تصویر چاہیے اس میں۔ ان کا میرا پاسپورٹ بلا تصویر کے بنا دو، تو پاگل ہے؟ اس نے جو ہے کہا میرا پاسپورٹ بغیر تصویر کے بنا دو، تو انہوں نے لکھا تو پاگل ہے۔ وہاں کی پڑھی لکھی لڑکی، اس نے اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ کرایا بڑے ڈاکٹر کے ہاں، سرکاری، وہاں تو سرکاری سب علاج ہوتا ہے، سرکاری وہاں کے رہنے والوں کو سہولت ہوتی ہے۔ اس نے لکھ دیا، ڈاکٹر نے پورا، ہم نے اس کا معنی کیا یہ پاگل نہیں ہے۔ اس نے بھیجا اس کا فوٹو کا بھی بھیجا کہ تم میرا پاسپورٹ بناؤ ورنہ میں تم پر کیس کروں گی، تم نے مجھ کو پاگل لکھا ہے، پاگل کہا ہے۔ اور اتنا گھبرا گئے وہ سب، جلدی اس پاسپورٹ بنا کے بلا تصویر کے بھیج دیا۔ ہندوستان آئی، جب جانے لگی تو ایئرپورٹ پر پاسپورٹ لاؤ، میں نے پاسپورٹ دیا، دوسرے نے دیکھا اس میں تصویر نہیں ہے، تو لوگ کہنے لگے بغیر تصویر کے پاسپورٹ کہیں ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ جو ہے یہی میرا پاسپورٹ یہی ہے۔ تو جو پاسپورٹ امیگریشن میں دیکھتے ہیں نا، اس نے پھینک دیا۔ کہنے امیر الدین صاحب نے حیدرآباد میں انہوں نے واقعہ سنایا تھا، میں موجود تھا مرکز میں، انہوں نے سنایا تھا۔ تو اس نے کہا میں ابھی اس نے پھینک دیا پاسپورٹ۔ تو لڑکی نے اس سے پوچھا جو امیگریشن کر رہا تھا، آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے نام بتایا، نام لکھ لیا، اس نے ڈائری نکالی، نام لکھ لیا اس کا۔ نام کیوں لکھتی ہو؟ اس نے کہا تم پر بھی کیس کروں گی میں، تم نے میری بے عزتی کی، میرا پاسپورٹ پھینک دیا ہے، ابھی تم کو بتاتی ہوں میں۔ بس وہ اتنا گھبرا گیا کہ پاسپورٹ کا خود اٹھایا اور مہر لگا کے جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو اللہ کے لیے کرنے والوں کے اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں، حالات پیش آتے ہیں۔ تو شریعت سنت کی پابندی معیار کسوٹی ہے، اللہ والا بننے کے لیے، دل کے نرم کرنے کے لیے، نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کے واقعات سنیے، کتابوں میں کتاب پوچھ کے پڑھیے۔ ایک صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور بھی ایسا برستہ بولتے تھے، میں حیران رہ گیا، کسی بیت ہو گئے۔ انہوں نے لکھا کہ میری حالت ایسی، دل کی یہ حالت ہے، یہ حالت کیا ساری لکھا انہوں نے۔ بڑے عالم تھے، اردو عربی، اور ماشاءاللہ خوب اچھے مقرر تھے، عربی خوب، عربوں کو ترجمانی بھی کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ میری دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ کیفیت جو تھی نا محبت کی، عظمت کی، احترام کی، دل کی نرمی کی، وہ ہے نہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ کتاب دیکھو، اشرف السوانح اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح 4 جلدوں میں ہے، اس کو پڑھو۔ انہوں نے جب پڑھ لیا، پورا کر لیا، تو پڑھنے کے بعد اس کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا حرم کرم ہے، فضل و کرم ہے کہ کتاب میں نے پڑھنا شروع کیا، دل دنیا بدلتی چلی گئی، اب کیا کروں میں؟ کیونکہ بڑے عالم صاحب استعداد تھے۔ میں نے کہا آپ شیخ اللہ آپ بیتی پڑھو، آپ بھی تو ان کی پڑھو۔ تو جو اپنے بڑے جہاں رہتے ہیں ان کے مشورے سے کتاب وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ خاص طور بہنوں بیٹیوں خود سے مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پوچھنا چاہیے۔ ہاں بشریور جو نئی شائع ہو گئی ہے، مثال مردوں کے الگ، عورتوں کے لیے الگ، ضرور اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، بہنوں بیٹیوں کو سنانا چاہیے۔ رمضان شریف مہینہ آ رہا ہے، تم رمضان شریف حصہ دیکھ لیں، اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ اسا کر لیں، اللہ میں لے جاتے ہیں مسائل دیکھ لیں، معاملات کے حتیٰ بچوں کی تربیت کے جو باب وغیرہ اس میں ہیں اس کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ ایک باب جو ہے دل کے بارے میں ہے، دل کی اصلاح کے لیے اس میں ہے۔ تو غصہ کا علاج کیا ہے، حسد کا علاج کیا ہے، ریا کا علاج کیا ہے، اس بے شرمی کا علاج کیا ہے، اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ دل کو سنوارنا جو ہے، ہم نے الگ اس کو نکال کے ایک باب کی کتاب لکھا تھا، اپنا دل سنواریے کتاب لکھا تھا، بہت سال ہو گئے، بہت کئی بار چھپی اور ختم ہوتی گئی، ادھر تو نہیں بہت دن سے یہاں۔ بہرحال
جن دوستوں نے وہ کیا عنوان دیا ہے، وہ اپنا بڑے بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، آتے ہیں، آپ لوگ سلسلہ رکھتے ہیں، وہ تو ان سے سن لیں گے۔ یہ تو باتیں جو ہے میرے دل میں آئی، میں نے سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ شانو سننے والوں کو، سنانے والوں کو، انتظام کرنے والے جزائے خیر عطا فرمائیں، عافیت عطا فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ دعا کروں گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جیسے عرض کیا، جیسے کھانے کا وقت ہمارا ہے، آرام کا وقت ہمارا ہے، بات کرنے کا ہمارا ہے، اور کاروبار کرنے کا وقت ہمارا ہے، سب طے ہے۔ ٹائم ٹیبل، یہاں جانا وہاں جانا، یہ کرنا ہے، تمہیں وعدہ ہے تمہیں یہاں کرنا ہے، سب طے ہے۔ ایسے کچھ وقت ہمارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جسمانی غذا کے لیے ہم گھر بھی کھاتے ہیں، ہوٹل میں جہاں آئے وہاں رک کر کھاتے ہیں، منگا کے کھاتے ہیں، اور صبح شام کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دفن کر کے آتے ہیں تو بھی کھا لیتے ہیں۔ جسمانی غذا کا ناغہ نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح ہم جسمانی غذا کا ناغہ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح ہم روحانی ایمانی غذا ناغہ نہیں کریں۔ روحانی روح کو ایمان کو غذا دینے کے لیے ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، قلب نرم ہوتا ہے، ذکر سے قلب نرم ہوتا ہے، لیکن سختی پوری ہوتی ہے۔ ہمارے حدیث شریف میں آیا، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے، دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ اللہ صحابہ کرام کو درجات بہت بلند فرمائیں، اپنی شان بدلا عطا فرمائیں۔ فرمایا وما جلاؤہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل کی صفائی کیسے کریں؟ تو تین باتیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایتوں کا الگ الگ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو دل، فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ کا دل نرم ہوتا ہے، اس کو فرمایا اللہ کے ذکر۔ قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف تلاوت سے عظمت محبت پر ہے، اللہ آپ کا کلام ہے، اللہ دل ہمارا صاف ستھرا کر دیجئے، خوف خشیت پیدا فرما دیجئے، عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ حلاوت ایمانی آدمی کو دل غذا ملنے سے نرمی پیدا کرتی ہے۔ اللہ عالم واقعات پڑھیے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو سنا شیخ نصر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ لیکن نے کہا اگر فلاں ملفوظات بہت نفع ہوتا ہے، ملفوظات پڑھتے ہیں، فرمایا اسے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے روتے دیکھا ہے، ان کی اخلاص کی برکت ہے۔ شروع میں اب انہوں نے بعد نے اس کا ماشاءاللہ اردو بھی تھوڑا نرم کر دی ہے، آسان کر دی ہے، آسان اس میں جہاں کوتاہیاں اس کے نظر آئیں ایسی اس کو انہوں نے بہت آسان سے ترجمانی کر دی ہے۔ بہرحال اپنے لیے جیسے کھانے کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے۔ پونا گھنٹہ ہو جاتا ہے بس، حکیم صاحب نے منع کیا۔ اچھا ماشاءاللہ یاد دلا رہے ہیں کہ پونا گھنٹہ جو ہے تنمیت باقی رہ کے دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین۔ اللہم احینا مسلما وامتنا مسلما۔ اللہم ارزقنا اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج کرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم احفظنا من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل أول هذا الليل صلاحا ووسطها فلاحا وآخرها نجاحا أسأل خیر الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو تاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا سچا اور مخلص بندہ بنا۔ یا اللہ اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، توحید کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، احسان کامل عطا فرما،
یا اللہ اپنی رضائے کامل عطا فرما، یا اللہ دنیا بھی آرام و راحت عطا فرما، حیات طیبہ طویلہ عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، اپنے سوا دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، دنیا سے جب جانا ہو کامل ایمان خاتمہ فرما، کامل مغفرت کا معاملہ فرما، اللہ موت ماں بعد موت ہر مرحلے کا آسان فرما، یا اللہ ہم کو نیک و صالح بنا، ہماری اولاد کو نسلوں کو نیک و صالح بنا، ساری امت مسلمہ کو نیک و صالح بنا، ساری امت کی جان مال کی حفاظت فرما، دین ایمان کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر امت کے مشکلات کو آسان فرما، ہر امت کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جیل بند ان کی رہائی سام غیر سے پیدا فرما، لوگ کوشش کرتے ہیں رہائی کو ان کی مدد اور نصرت فرما، اللہ ایمانی زندگی عطا فرما، اسلامی زندگی عطا فرما، حیات زندگی ایمانی عطا فرما، دین کی محنت کی کوشش فرما، جو لوگ مدارس کا مساجد کا خانقاہوں کا جماعت امینوں کے انتظام کرنے کی مدد فرما نصرت فرما، سارے عالم کے عبادت خانے کو یا اللہ اعمال عبادت سے جو ہے آباد فرما، اعمال خیر سے آباد فرما، اللہ نمازوں سے آباد فرما، ذکر تلاوت سے آباد فرما، ساری مساجد کو سارے مدارس کو ساری خانقاہوں سارے جماعتوں جمعیتوں کو مدد فرما، کام کرنے والے مدد فرما، اللہ کام کرنے میں اخلاص عطا فرما، جزائی کرنے توفیق عطا فرما، یہ لوگ بیان کی کوشش کرتے ہیں ترتیب بناتے ہیں، اللہ ان کو اپنی دار خیر عطا فرما، سننے سنانے والوں نجات فرما، مغفرت فرما، اپنی آس دلوں کو آباد فرما، اللہ ہدایت کو عام فرما، اسباب ہدایت کو عام فرما، عالم میں جہاں جہاں دینی کاموں کا فروغ و ترقی عطا فرما، دینی کاموں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں حمایت اور حفاظت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، باطل قوتوں کے پاس فرما، اہل باطل میں اختلاف پیدا فرما، باطل سازشوں ختم فرما، باطل منصوبوں کو ناکام فرما، باطل آبادوں کو بے اثر فرما، باطل ٹکرا ختم کرنے فیصلے فرما، اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، فتنوں فتنے سے حفاظت فرما، حاسدوں حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، منافقوں نفاق سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، جن کو ہدایت مقدم ان کو ختم فرما، کہ قوت توڑنے کے فیصلے فرما، اللہ علم قرآن عطا فرما، عمل قرآن عطا فرما، اللہ فہم قرآن عطا فرما، اللہ تلاوت قرآن عطا فرما، اللہ حلاوت قرآن عطا فرما، اللہ شفاعت قرآن عطا فرما، اللہ اطاعت قرآن عطا فرما، اللہ برکات قرآن عطا فرما، اللہ انوار قرآن عطا فرما، اللہ حفظ قرآن آسان فرما، تعلیم قرآن عام فرما، ذریعت و قبول فرما، غیث اس کے اسباب وسائل پیدا فرما، دین کے تمام شعبوں میں حصہ عطا فرما، تمام شعبوں سارے عالم زندہ فرما، اس کے لیے بہترین عمل عطا فرما، قوی امین عمل عطا فرما، متقی پرہیزگار عمل عطا فرما، جانبدار ہوشیار عمل عطا فرما، سمجھدار تاشیار عمل عطا فرما، آپ کی رضا کے لیے کام کرنے والا عمل عطا فرما، آپ رضا کے مطابق کام کرنے والا عمل عطا فرما، اللہ مخلص احباب عطا فرما، مخلص معاون عطا فرما، عفیت کا معاملہ فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، دعاؤں کے متوقع ہیں، کہنا چاہتے نہیں کہہ پاتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں کہہ پاتی ہیں، اللہ ان کے جائز حاجات پورے فرما، جائز مقاصد پورے فرما، جائز تمنائیں پورے فرما، اللہ یا اللہ جنہوں نے سنا ہے سنایا ہے محنت کوشش کیا ہے، جو دینی فکریں رکھتے ہیں سب اپنی شان بدلا عطا فرما، اللہ حلاوت اطاعت عطا فرما، لذت مناجات عطا فرما، اللہ یا اللہ صاف ستھرا دل عطا فرما، اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما، سنت و عشق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا سے جب جانا ہو کامل ایمان خاتمہ فرما، کامل مغفرت کا حملہ فرما، موت ماں بعد موت ہر مرحلے کا آسان فرما، آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیرات برکات مانگی عطا فرما، رسول نے پناہ مانگوں سے پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے سے بہت زیادہ مانگنے والا بنا، بن مانگے نعمتیں عطا فرما، نعمتوں میں اضافہ فرما، نعمتوں میں ترقی فرما، نعمتوں سے استعمال کرنے توفیق عطا فرما، اللہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم درجات بلند فرما، اپنی شان بدلا عطا فرما، اس وقت دماغ عطا فرما، آئندہ جو مانگے قبول فرما، اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اس لیے مانگنا چاہتے مانگنے توفیق عطا